کیا. کیا جہانگیر خان ترین کے اوپر قائم مقدمات اب آپ کو یاد آیا کہ وہ مجھ سے یہ نفع لینا چاہتے تھے؟ جب آپ ان کے پیسے پر پل رہے تھے, آپ کے گھر کا کچن چل رہا تھا, آپ کی پولیٹیکل پارٹی علیم خان کی اس کرٹسی کی بیسس پر جس پر آپ نے یہ اپنا پورا سٹرکچر بنایا وہ آپ کے ساتھ کر رہے تھے, تو تب آپ کو ان کے وہ روڈا کے ساتھ معاملات یاد نہیں تھے؟ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, بیکاز وی نو اٹ. ہم ذاتی طور پر ان اصحاب کو بھی جانتے ہیں اور آپ کو بھی جانتے ہیں کہ آپ ایک فری لوڈر ہیں. آپ نے زندگی میں اپنی جیب سے کبھی خرچ نہیں کیا. تو ان لوگوں کے پل رہے تھے, اب آپ کے پاس کچھ چند ایسے نئے ہوں گے, حکومت کے بعد آپ کے پاس آ گئے, شکلیں بھی نظر آتی ہیں, ہمیں پتہ ہے. لیکن کو خدا کا خوف کرے, یہ مت سمجھے کہ زبان صرف آپ کے پاس ہے. جب بات نکلی ہے تو اب دور تک جائے گی, رستے میں نہیں رکے گی. ہم چاہتے تھے کہ کچھ سینیٹی پریویل کرے. ہم چاہتے تھے کہ آپ نے جو اس ملک کے اندر میس کریٹ کیا ہے اس کو کوئی ریشنلٹی آ جائے, کوئی بہتر مناسب طریقے سے سیاست آگے چلے, بہتر مناسب طریقے سے. ان 22 کروڑ لوگوں کا گناہ کوئی نہیں ہے جن کے اوپر روز اس طرح کے آپ کے اس عذاب کی وجہ سے وہ کس طرح سے گزر رہے ہیں, کیسی کیفیت سے گزر رہے ہیں. نہ ان کی کوئی ویلفیئر کی بات ہو پا رہی ہے. گورننس کو پالیٹکس نے ڈومینیٹ کر لیا ہے. پالیٹکس کیا ایک بیانیہ آ گیا جی, بیانیہ کیا گیا, ٹوٹل ایبسولوٹ نانسنس. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کا اجتماعی شعور اتنا کمزور ہے کہ وہ اس بے بنیاد بات کو تسلیم کر لیں گے؟ حد ہوگی. یہ جو آئین کا غدار ہے, آئین سے بغاوت کرتا ہے, وہ غدار نہیں ہے. یہ جو ملک میں نفاق کے بیج بور ہے وہ غدار نہیں ہے. باقی لوگ غدار ہیں. قومی اداروں کی ساکھ پر حملے کر رہے ہیں, وہ غدار نہیں ہے. اور غداری کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ اگر کسی کے ایکٹ نے غداری ڈیمانسٹریٹ کی ہے, عمران خان کی حکومت ختم کرنا, تم کر کیا رہے تھے؟ کون سا وہ مسئلہ تھا جو کسی بھی ملک کو تمہارے سے ہو سکتا تھا؟ حد ہو گئی ہے. پارلیمنٹ کو کمزور کیا, پہلے خود شروع ہوا, پارلیمنٹ کو کمزور کیا, آئین کو پامال کیا, قومی اداروں پر حملہ, ریاستی سیکورٹی کے ذمہ دار اداروں کے اوپر حملہ کر دیا. اگر جس ملک میں, یہ میری بات یاد رکھے, میں ان اے پبلک اپیل, میں بالکل پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں آئین کی قدر نہ ہو, پارلیمان کی اہمیت اور توقیر نہ ہو, اور سینٹرل اتھارٹی ایروڈ ہو جائے, جو کہ آج آپ کی فوج کی ہے, تو اس کے حالات لیبیا جیسے بنتے ہیں. اور یہ شخص واحد اس مشن کے اوپر. اگر تمہاری کو مماثلت ہو سکتی ہے قبلہ حضور والا عمران خان, محمد شاہ رنگیلے سے ہو سکتی ہے, سراج الدولہ سے نہیں. اپنا کردار دیکھو اور پھر بات دیکھو. حد ہو گئی ہے. آپ بڑے انوائنگ لگ رہے ہیں جن کا اسٹیٹمنٹ کے اوپر خان صاحب کی, تو پبلکل اسٹیٹمنٹ تو نواز شریف بھی دیتے رہے گجرانوالہ کے اندر, تب آپ کا پرسنل سینٹیمنٹ کہاں پہ تھا, جبکہ آج آپ کا جو پرسنل سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا دیکھیں گزارش یہ ہے, ایبسلوٹلی ہم اس نانسنس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. یہ عمران خان جو اس وقت جس ڈرائیو پہ نکلے ہوئے ہیں, یہ ریاست پاکستان کے وجود کے خلاف ہے, یہ پاکستان کی سیاست اور ریاست کے خلاف ہے. ہماری ان کی پارٹی سے ہمیں کسی اچھے کی امید نہیں ہے. ہم مکمل طور پہ جانتے ہیں کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی جو بھی آئین کے لیے تھوڑی بہت سوچ اس کی ہو سکتی ہے, وہ آپ نے دیکھی ہے, اس نے ڈیمانسٹریٹ کی ہے. میرا شکوہ ایک شکوے کے انداز میں تھا جس میں ایسی تہمت نہیں تھی. میں کر سکتا تھا, کرنے کا حق حاصل ہے. Nobody is a sacred cow. اگر انسٹیٹیوشن سے مجھے کوئی اعتراض ہوگا میں بات کر سکتا ہوں, لیکن میری بات کے اندر اتنا زہر ہو کہ وہ پوری کی پوری بے بنیاد بات پہ. میں نے جب بات کی تو میں نے اس وقت کچھ اپنے ساتھ ہوئی ناانصافیوں پر بات کی جن پہ میرا کچھ کہنا تھا, وہ آپ کے سامنے ہے. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. لیکن جو کل یہ کہہ رہے ہیں اس کو کون شخص ٹالریٹ کر سکتا ہے؟ میری تو اس میں استدعا ہوگی کہ اس کو بالکل اسکاٹ فری نہیں جانا چاہیے. یہ شخص, میں آئی ہولڈ اے رسپانسبل پوزیشن ود مائی, اپنی اس رائے پہ میں قائم ہوں, اور میں اپنی پارٹی سے بھی درخواست کروں گا. میں بالکل ٹو آل ایکیڈیمیا, ٹو آل دوز ہو میٹر, یہ بات ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل نانسنس ہے. کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا,
کبھی میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سازش جنرل باجوہ نے کی ہے, فیض حمید صاحب نے کی ہے اور دیگر جنرل نے کی ہے. آج عمران خان کہہ رہے ہیں کیا مسائل کی جڑ وہ لوگ نہیں ہیں جو سیاست اور حکومت میں مداخلت کرتے ہیں؟ اور دوسرا میں یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سٹنگ کورٹ کمانڈر فیض حمید صاحب کا نام لیا ہے, تو کیا یہ پارٹی پالیسی ہے یا حکومت بھی ہے یا حکومت کی پالیسی ہے؟ دیکھیں یہ کیا عمران خان کا حکومت میں آنا مداخلت تھا؟ کیا عمران خان کو حکومت دینا کوئی سازش تھی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کن مذموم مقاصد کے تحت اور کیسی بات کی. میری اگر کوئی ڈومیسٹک ریزننگ ہے بات کی, میں نے جب بات کی میں نے کوئی ڈھک چھپ کے بات نہیں کی, کھلے عام کی, سر عام کی. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز آپ کے سامنے دو ادارے ہیں نا. ایک ادارہ آپ کے پاس ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تھی, ایک ادارہ آپ کے پاس فورم تھا جو ڈی جی ایس پی آر نے آ کے بات کی, سپریم کورٹ کے اندر بات ہوئی. اگر میں کہیں پر غلط بات کروں گا, میں غلط کروں گا تو آئی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا جس بات پر میں آج اگریوڈ ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ واحد شخص محب وطن ہے اور جو اس کی بات کو ماننے صرف وہ محب وطن ہے اور باقی سب لوگوں کو غدار کہنا ہے اس نے؟ کیسے لائسنس دے سکتے ہیں الفت صاحب آپ یہ؟ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ میرے دو سوال ہیں. آپ سے ایک پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک بڑے اب چل رہا ہے جو معاملہ, اس میں آپ نے روڈا کا بھی ذکر کیا, اس میں علی خان نے بھی بتایا کہ یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. اس حوالے سے کیا حکومت پنجاب اس کی تحقیقات کروائے گی؟ اور دوسرا جو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے صوبے میں, گورنر کے پاس اب کل رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے, اگر وہ نہیں جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے صدر نے لگایا, حالانکہ وہ آرٹیکل 6 نہیں, وہ آرٹیکل 16 نہیں پڑھ رہے, وہ اگلے آرٹیکلز کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اس سوال کا جواب آئین کی روح سے تو دیا نہیں جا سکتا, یعنی وہ اب کیا کہہ سکتے ہیں. تو اگر وہ نہیں جاتے تو پھر ان کو جانا چاہیے, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. روڈا کے حوالے سے جو یہ راوی ریور جو منصوبہ بنا ہے, اس پر کیا تحقیقات کو حکومت پنجاب کرے گی؟ آئی ول ٹیک دس لاسٹ کوشچن, پھر عطا نے بات کرنی ہوئی. دیکھیں گورنمنٹ پراپرلی فارم ہو جاتی ہے کیبنٹ کی فارمیشن کے بعد, اس ساری صورتحال کو دیکھ کے پھر آپ سے بات کریں گے.